بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عاقل حسین۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں 3 اہم خبریں آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ 3 خبروں میں سے 2 خبریں افسوسناک ہیں لیکن بہت زیادہ اہم ہیں، آپ تک پہنچانا بھی لازمی ہے، جبکہ ایک خبر جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے آزمائش اور مسلم لیگ نون کے چاہنے والے اور کارکنوں کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ اس کی مکمل تفصیلات آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں۔ جی ناظرین، سب سے پہلے تو اس افسوسناک سب سے بڑی خبر کے حوالے سے بات کریں گے جو شہر اقتدار میں سینئر صحافی ایاز میر کے بیٹے نے اپنی بیوی کا بہت ہی وحشیانہ طریقے سے اس کی زندگی کا جو خاتمہ کیا ہے، اس کی مکمل تفصیلات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے شہر اقتدار کے علاقے چک شہزاد میں، جہاں سینئر صحافی ایاز میر کے بیٹے شاہنواز اپنے فارم ہاؤس میں رہتے تھے اور ان کی والدہ بھی ان کے ساتھ رہتی تھی۔ اور یہ جو سارہ تھی، ان کی وائف مقتولہ، یہ دبئی میں رہتی تھی، وہاں جاب کرتی تھی اور یہ گزشتہ روز یہ پاکستان آئی تھی، اور پاکستان آنے کے بعد انہوں نے فوری طور پر ایک گاڑی بھی خریدی تھی، اور رات کو ان دونوں کے درمیان شاہنواز اور ان کی جو بیوی تھی مقتولہ سارہ کے درمیان کافی بحث بھی ہو چکی ہے، تکرار بھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد پولیس کا یہ کہنا ہے کہ شاہنواز نے اپنی بیوی کے سر پر لوہے کی ایک چیز ڈمبل کا وار کیا ہے اور گھر کے اندر ہی انہوں نے اس کا قتل کیا ہے، اور اس کے سر پر لوہے کی یہ چیز ڈمبل جو ہے اس کے وار کرنے کے بعد جو ہے سر پر چوٹ لگی ہے، چوٹ لگنے کے بعد یہ بے ہوش ہو چکی ہے، اور شاہنواز نے انہیں اٹھا کر باتھ روم کے اندر لے کے گیا ہے اور ٹب میں اندر ڈال کے وہاں انہوں نے پانی چھوڑ دیا ہے، اور پھر وہیں اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شاہنواز کی والدہ نے اس پورے واقعے کے حوالے سے انہوں نے فون کر کے پولیس کو اطلاع کی ہے۔ اچھا، یہ دونوں جو ہیں ان کی ملاقات سوشل میڈیا میں ہوئی ہے، سارہ اور شاہنواز کی، اور 3 مہینے قبل جو ہیں فیملی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان کی شادی ہوئی تھی، اور یہ دبئی میں رہتی تھی، وہیں جاب کرتی تھی، اور پھر 3 مہینے ان کی شادی کو ہو گئے تھے، لیکن افسوسناک یہ واقعے جو ہیں وہ 3 مہینے کے بعد پیش آیا ہے۔ کافی تکرار جو میں نے بتایا کہ رات کو ہونے کے بعد جو ہیں پھر انہوں نے یہ اتنی وحشیانہ طریقے سے ان کی زندگی کا خاتمہ کیا ہے۔ اچھا، جو ہی یہ واقعہ پیش آیا تو سینئر صحافی ایاز میر کو اس حوالے سے انفارم کیا گیا، اور اس واقعے کے حوالے سے جب وہ گھر میں پہنچ رہے تھے اس فارم ہاؤس میں چک شہزاد میں جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا، وہاں جب ایاز میر سینئر صحافی وہاں پہنچ گئے تو صحافیوں نے ان سے پوچھا اس واقعے کے حوالے سے، تو ان کا کیا کہنا تھا، ذرا سنیے۔ کوئی ایسا واقعہ ہے کہ یہ کسی کے ساتھ ملا، اور اتنا مجھے تو جب اس کی اطلاع ملی تو میں بیان کروں، کیا اس کا کسی پہ یہ بیتے ایسی چیز، اور ایسا بہت ہی دل کو ہلا دینے والی بات۔ اور پھر صحافیوں نے یہ بھی پوچھا سینئر صحافی ایاز میر سے کہ شاہنواز جو ہیں وہ شراب نوشی بھی کرتے تھے، نشے میں تھے، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا، یہ سنیے۔ یہ تو میرے خیال یہ سارے وہ لیگل چیزیں اس کے بارے میں اب میں کیا کہوں، میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا واقعہ کسی کے ساتھ پیش نہ ہو اور یہ صدمہ کسی کو اٹھانا نہ پڑے۔ اور دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ ایران میں حجاب قانون کی خلاف ورزی کے جرم میں زیر حراست 22 سالہ جو لڑکی کی موت ہوئی تھی، اس کے بعد ایران میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے، اور سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین کے خلاف اس وقت کریک ڈاؤن بھی شروع کر دیا ہے۔ ایک جانب اگر انٹرنیشنل میڈیا کو اٹھا کے دیکھا جائے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان احتجاجی مظاہروں میں ابھی تک ٹوٹل 36 یعنی 36 قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو چکی ہیں، جبکہ ایرانی حکام کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک 5 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 17 افراد کی موت ہوئی ہے، انہوں نے یہ تصدیق کر رہے ہیں ابھی تک، جبکہ اس وقت پورے ایران کے مختلف ایریاز میں اور تہران سمیت تقریباً 80 شہروں میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ تہران میں ہوا کچھ یوں تھا کہ سکارف نہ پہننے پر 22 سالہ ایک لڑکی تھی، اس کو حراست میں لے لیا گیا تھا، اور دوران حراست ان کی موت ہوئی تھی دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے، اور وہ کومے میں چلی گئی تھی، پھر ہاسپٹل منتقل کیا گیا، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہیں
ایک پورا گروپ جو ہے وہاں سرگرم ہوا اور احتجاجی مظاہرے کیے گئے، اور یہ احتجاجی مظاہرے جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے گئے۔ یوں اس وقت 80 شہروں میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ وہیں دوسری جانب پہ ایرانی حکام جو ہیں وہ تہران سمیت مختلف شہروں میں جو احتجاج کر رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کریک ڈاؤن بھی باقاعدہ کر رہے ہیں۔ اور تیسری بڑی خبر جو مسلم لیگ نون کے لیے آج خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ احتساب عدالت نے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے دائمی وارنٹ گرفتاری کو معطل کر دیا ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ روز ہم نے آپ لوگوں کو آگاہ بھی کیا تھا کہ اسحاق ڈار کے وکیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو کر انہوں نے احتساب عدالت کے سامنے ریکویسٹ کیا تھا کہ میرے موکل جو ہیں وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں، انہیں پاکستان میں آنے کے بعد فوری طور پر گرفتار نہ کیا جائیں، گرفتاری سے روکا جائیں، نیب کو بتایا جائیں۔ تو اس وقت نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کے لیے نوٹسز بھی جاری کرنے کے بعد جو ہیں پوچھا تھا، جواب طلب کیا تھا۔ تو آج جو ہیں احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی جانب سے یہ فیصلہ سناتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اسحاق ڈار کو واپسی پر گرفتار نہ کیا جائیں اور وہ پاکستان واپس آئیں، پھر ان کے وارنٹ منسوخی کے معاملے پر دیکھیں گے۔ جبکہ ایک روز قبل سابق وزیر خزانہ سپریم کورٹ سے اشتہاری قرار دینے کے خلاف دائر درخواست واپس لیتے ہوئے کہا تھا متعلقہ فورم سے رجوع کیا جائے گا۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودھری نے سوشل میڈیا میں ایک بیان بھی جاری کیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اسحاق ڈار کو رہا کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ حیران ہوں کہ عدالتیں تماشا دیکھ رہی ہیں۔ یہ تھی آج کی 3 بڑی عام خبریں جو ہم نے آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو ہمارے پروگرام اچھا لگتا ہے تو اس طرح مزید اپڈیٹس کے حوالے سے جانکاری حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔